جب ان 4 ناموں کا ذکر قرآن میں آ گیا تو پھر ہم 5ویں نام کیوں لائے ہم؟ اب دیکھیں مجبوری تو نہیں نا، آج کے دور کے اندر جو جدید دور ہے پورے پاکستان میں کہیں بھی جانوروں کی کمی نہیں۔ کچھ کہتے ہیں جائز ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں جائز، اور اللہ کے بندو اس کو چھوڑ دو۔ آج کی دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، مسلمان ابھی بھی ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اندر گر چکا ہے۔ تو یہ چھوڑیں کہ اس کی جائز ہے یا نہیں جائز، آپ ان پر فوکس کریں کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ قرآن سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل انفو ٹی وی۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، چند ہی دن باقی ہیں عید الاضحیٰ کے اندر۔ تو عید الاضحیٰ پر جو سب سے بڑا کرنے والا کام ہوتا ہے وہ ہے اللہ کے ہاں قربانی کرنا، سنت ابراہیمی کو ادا کرنا، جانور کو ذبح کرنا۔ تو ان کے بہت سارے مسائل ہیں جو بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں، تو میں اس کو کوشش کر رہا ہوں کہ 1 بائی 1 ان کو آپ کے سامنے رکھوں کہ تاکہ اس کو بیان کرنے میں بھی اور آپ کو سمجھنے بھی اس میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے قربانی کے اندر وہ یہ ہے کہ کن کن جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے، کیونکہ قربانی تب ہی صحیح ہوگی، قربانی تب ہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی جو جانور اللہ کے رسول نے اور اللہ نے ہمیں بتلائے ہیں کہ ان جانوروں کی قربانی کو کرنا ہے۔ تو 4 ایسے جانور ہیں کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ ان 4 جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے۔ صرف ان 4 جانوروں کی قربانی جو ہے، اس کے علاوہ کسی بھی جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ان جانور سے مراد بہیمۃ الانعام، سورۃ الانعام کی 142، 143 اور 144 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے اس کی تمام تفصیل کو بیان کیا ہے کہ کن کن جانوروں کی قربانی کو کرنا جائز ہے۔ ان میں 4 جانور بیان کیے گئے ہیں، آج میں آپ کے سامنے وہ بیان کروں گا وہ کون سے جانور ہیں۔ قرآن پاک کی ان آیات کے اندر آیات کو مکمل بیان کرنا تو ممکن نہیں ہے، ٹائم بہت لگے گا۔ میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتا ہوں اور آپ کو اس کا جو مفہوم ہے وہ سمجھاتا ہوں، آپ جا کر اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ سورۃ الانعام کی 142، 43 اور 44 نمبر آیت کا پڑھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم لوگ جس کی قربانی کرو گے وہ ہوگا اونٹ، گائے، بھیڑ یا پھر بکری۔ ان 4 جانوروں کی قربانی اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ تم ان 4 جانوروں کو قربان کرو گے عید الاضحیٰ پر۔ اب ان 4 جانوروں میں سے مادہ ہو یا نر ہو، دونوں کی قربانی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ نر ہو مادہ ہو، دونوں کی قربانی کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ 4 جانور ہیں، ان میں سے نر مادہ دونوں کی قربانی اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہے۔ اب بات ایک اور ہے کہ ان جانوروں میں سے کون سا جانور اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہے، کہ کس عمر کا جانور کی قربانی اللہ رب العالمین قابل قبول کرتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جانور خریدتے وقت اور قربانی کرتے وقت یہ شرط لازم ہے کہ جانور مسنہ ہو۔ مسنہ جانور کہتے ہیں کہ دوندہ جانور ہو ہماری زبان کے اندر، جس بھیڑ بکری یا پھر جس گائے یا اونٹ کی عمر 1 سال ہو چکی ہو، 1 سال سے زیادہ، جو 14 مہینے تقریباً بنتے ہیں۔ جب اس کے نیچے والے 2 بڑے دانت اگ جائیں تو اس کو دوندہ کہتے ہیں، اس کی قربانی کرنی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو جزع جانور ہے جس کو ہم کھیرا بھی بولتے ہیں، اس کی قربانی نہیں لگتی۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کی قربانی جائز ہے، لیکن قرآن و حدیث کی نص سے یہ بات ثابت ہے کہ اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں جو سال سے چھوٹا ہو، جس کو ہم کھیرا بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں مجبوری کے طور پر اللہ رب العالمین نے حرام چیزوں کو بھی حلال کیا ہے۔ اسی لحاظ سے اگر ایسا موقع بن جائے کہ مارکیٹ کے اندر دوندہ جانور ختم ہو گیا ہو، صبح عید ہو، عید میں وقت نہ ہو، یا پھر ایسی کوئی مجبوری ہو کہ اس انسان کے پاس دوندہ جانور خریدنے کے پیسے نہ ہو، مال نہ ہو، اس کے پاس مال کم ہو، جس مال سے کھیرا جانور آ جائے، جزع کھیر جانور آ جائے، تو وہ انسان پھر اس مجبوری کی صورت کے اندر وہ جانور کر سکتا ہے۔ لیکن جان بوجھ کر کھیرا جانور اور جزع جانور کرنا جائز نہیں۔ مارکیٹ کے اندر اگر دوندہ جانور موجود ہو، پیسے بھی ہوں، تو پھر دوندہ ہی جانور قربانی میں لگے گا۔
اگر وہ انسان جان بوجھ کر دوسرا جانور کرے گا تو اس کی قربانی قبول نہ ہوگی۔ وہ صرف ایک صورت ہے کہ قربانی سر پر ہو، عید میں وقت نہ ہو اور پیسے بھی نہ ہو، تو اس صورت کے اندر کھیرا جانور کرنا جائز ہے اور کسی بھی حالت کے اندر جزع جانور کرنا جائز نہیں ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ایک کٹا ہوتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کٹا بولتے ہیں، کہ اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ جی اس کی قربانی کرنا جائز ہے، بعض نے کہا کہ اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو میں اس بحث میں تو نہیں پڑوں گا کہ اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں جائز، یہ بہت لمبی بحث ہے، ہم اس پر گریز ہی کریں گے، لیکن میں یہ ایک بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس کام سے گریز کرنا چاہیے جس میں شک و شبہات ہوں۔ اب جب اللہ رب العالمین نے یہ بات کو واضح کیا ہے کہ آپ اونٹ کی قربانی کریں، آپ گائے کی قربانی کریں، بیل کی کر لیں اور بکری کی کر لیں، جب ان 4 ناموں کا ذکر قرآن میں آ گیا تو پھر ہم 5ویں نام کیوں لائے ہم؟ اب دیکھیں مجبوری تو نہیں نا، آج کے دور کے اندر جو جدید دور ہے پورے پاکستان میں کہیں بھی جانوروں کی کمی نہیں ہے، نہ اونٹوں کی کمی ہے، نہ گائے کی کمی ہے، نہ بیل کی کمی ہے اور نہ ہی بکریوں کی کمی ہے۔ پھر ہم کیوں شک و شبہات میں جاتے ہیں؟ ہم کیوں وہی کام کرتے ہیں کہ جس میں شک و شبہات ہو، جس میں شک ہو کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کچھ کہتے ہیں جائز ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں جائز، اور اللہ کے بندوں اس کو چھوڑ دو۔ آج کی دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، مسلمان ابھی بھی ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اندر گر چکا ہے، تو یہ چھوڑیں کہ اس کی جائز ہے یا نہیں جائز، آپ ان پر فوکس کریں کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ قرآن سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں۔ اور اپنے قربانی کس لیے کرنی ہے؟ کیا اپنے قربانی محلے والوں کے لیے کرنی ہے یا اپنے لیے کرنی ہے؟ اور اللہ کے بندو اپنے قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ ان 4 جانوروں کی قربانی کرو، تو پھر ہمیں 5ویں کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ 4 جانوروں میں سے کسی ایک کی قربانی کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے آپ اونٹ کی قربانی کریں، اگر آپ کو اللہ نے کم استطاعت دی ہے گائے کی قربانی کریں، اگر اللہ نے آپ کو اس سے بھی کم استطاعت دی ہے تو آپ بھیڑ یا بکری کی قربانی کر لیں۔ سمپل سادی بات ہے، اس بحث مباحثہ میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس بحث سے گریز کرنے چاہیے اور ان کاموں سے گریز کرنا چاہیے۔ وہ کام کریں جو قرآن و حدیث سے واضح ہے اور ثابت ہے، وہی قابل قبول اللہ کے ہاں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر قرآن و سنت کی مہر لگی ہو، اور اللہ رب العالمین ہمیں وہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ قربانی کو قبول کر لے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہوں۔ السلام علیکم۔